ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ کثیر تعداد میں خواتین اب یہاں موجود ہیں. جب ہم یہاں پہنچے تھے مدینہ میں دال خالی تھا اور محسوس ہوتا تھا کہ شاید ساویہ پڑھیں گے اور میں نہیں سنوں گی، لیکن یہ ذکر ایسا ہے کہ اس کو کرنے والے بھی عام نہیں اور اس کو سننے والے بھی عام نہیں. اس محفل کو سجانے والے بھی عام نہیں ہوتے اور اس کو سجانے میں اپنا حصہ ڈالنے والے بھی عام نہیں ہوتے. تو ایک مرتبہ پھر سلام کروں گی اور امید یہ رکھتی ہوں کہ آپ کا جواب انشاءاللہ اس محفل کو سجانے میں آپ کا حصہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العزت کا بے حد کرم، بے حد میرے رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نوازش کی، کرم کی برسات ہے کہ ہم اور آپ آج یہاں آ بیٹھے ہیں. اس کی اور اس کے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کریں. یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو ہم اور آپ کیا بلند کریں گے. یہ وہ ذکر ہے جس کو میرے رب نے خود بلند فرمایا. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو میرے رب نے اتنا پسند فرمایا کہ کسی کو اپنا حبیب ہونے کا اعزاز نہ دیا سوائے میرے اور آپ کے پیارے آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. میرے رب کا ذکر نور ہے، میرے آقا نور نالا نور ہے. میرے آقا کا ذکر بلند کرنا ہمارے روح کو نہ صرف منور کر دیتا ہے، معطر کر دیتا ہے، بلکہ یہی تو وہ ذکر ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ رہے گا. دنیا کی ہر شے جدا ہو جائے گی لیکن اس ذکر سے وابستگی وہ شناخت ہے جو ہم سے، ہمارے جسم سے، ہماری ذات سے کبھی جدا نہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. مہک میں سارے حروف دھو کر قلم کو بھی عجز میں ڈبو کر ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں، جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں. اور کہاں نہیں تھا، کہاں نہیں ہے. میرے رب کے ذکر کی بات ہو رہی ہے کہ کہاں نہیں تھا، کہاں نہیں ہے. ارے مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے. ازل سے ہے، ازل سے ہے، تا ابد رہے گا. وہ آپ اپنی سند رہے گا اور وہی تو ہے لا شریک و یکتا. وہ سب کا مالک، وہ سب کا آقا، رحیم و رحمان صفات اس کی بڑی مکرم ہے ذات اس کی، بڑی مکرم ہے ذات اس کی. اور میرے آقا کا نور، یہ نور وہ نور ہے جو درد کی راہوں میں روشنی بھرتی ہے. یہ نور درد کی راہوں میں روشنی بھر دے. یہ نور ٹوٹتی سانسوں میں زندگی بھر دے. اور یہ نور آنکھ میں اترے تو عاقبت بخشے. یہ نور آنکھ میں اترے تو عاقبت بخشے اور یہ نور روح میں اترے تو آخرت بخشے. آئیے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا سامان کرتے ہیں، میرے رب اور اس کے حبیب کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں نعت رمضانہ پیش کرنے کی اور انشاءاللہ ہمیں باری تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کی. ماشاءاللہ اگر پاکستان بھر کی بات کی جائے تو اس میں خصوصی طور پر خواتین میں محفل میلاد سجانے والوں میں جو صفحہ اول کی صنافہ ماشاءاللہ ان میں آپ کا نام آتا ہے.
اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اسی طرح سے میرے رب کی بارگاہ میں بھی صفحہ اول میں جن ثنا خانوں کا نام شامل ہو جو حضور کے ذکر میں محو ہو جاتی ہیں تو دنیا کو بھول جاتی ہوں، تو ان میں ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی جانی پہچانی سعدیہ کا نام ہو۔ سعدیہ کو دعوت نام ہو کہ کبھی بھی پڑی جب پہلی نظر، کبھی بھی پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، ہوش و غیرت مفلوج ہوئی، دل ذوق تماشا بھول گیا، احساس کے پردے لگ رائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لگ رائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کبھی بھی پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، اور پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پہ، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کبھی بھی پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مڑھاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیری گیت گاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مڑھاوا، یا رسول اللہ، حلیمہ گر کدی ویکھی کدی سرکار نو ویکھی، حلیمہ گر کدی ویکھی کدی سرکار نو ویکھی، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا، یا رسول اللہ میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مڑھاوا، یا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مڑھاوا، یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتی ہیں، یقیناً آپ ہر
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تو اس محفل میں ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلہ گھر میں کیوں نہ مرحبا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلہ گھر میں کیوں نہ مرحبا یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے نظرانے، آپ کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہم سب یہاں آ بیٹھے ہیں، اور یقین کیجیے یہ وہ مبارک مقام ہے کہ جہاں ہم چاہے خالی ہاتھ کیوں نہ آئیں، چاہے ہمارے اعمال بہت برے ہی کیوں نہ ہو، جتنے لمحات ہم اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو دنیاوی سوچوں سے دور کر کے اس ذکر کے ساتھ ایک رب قائم کر لیں گے، پھر انشاءاللہ یہاں سے اٹھنے والا خالی ہاتھ نہ ہوگا، اس کے دامن خالی نہیں ہوں گے، ساتھ کیا لے جائے گا؟ رحمت رب کی، کرم مالک کا، حبیب کے عشق کی وہ داستان کہ جس کو ہم سب آج یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ اگر میرے حبیب کی تعریف کرنے کے لیے سب سے خوبصورت کتاب ڈھونڈنے نکلے تو لوگ مختلف ایسی کتابوں کا نام لیں گے کہ جو کسی نہ کسی عظیم بزرگ نے لکھی ہو، کسی نعت کی کتاب کا نام یاد آ جائے گا، اور کہیں نہ کہیں جا کر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف اعلیٰ حضرت کا نام فوری طور پر ہمارے ذہن میں آ جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ وہ ایک نعت کی کتاب بتا دیں جس سے بلند، جس سے عظیم، جس سے حسین کوئی اور کلام کی کتاب جس میں میرے حبیب کا ذکر بلند کیا گیا ہوگی نا، تو خود بخود میرے ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے کلام ربانی قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ میرے آقا کی باتیں۔ یاسین کون؟ میرے آقا ہی تو ہیں وہ رب۔ جب میرے رب اپنے حبیب کی ثنا بیان کرتے ہیں تو کن الفاظ کا انتخاب ہو رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے یاسین، آپ یاسین لقب ہیں، آپ طٰہٰ لقب ہیں، آپ کے حسن کا ذکر ہو، آپ کے کالے گیسو کا ذکر ہو تو واللیل یاد آ جاتا ہے۔ میرے حضور کے پیارے پیارے رخسار کی بات ہو تو کلام ربانی سے بڑھ کر، اس سے حسین، اس سے جمیل، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی اور ثنا خوانی کی نعت کی کتاب، کوئی کلام، کوئی کمپائلیشن کبھی نہیں۔ میرے رب نے خود میرے حبیب کا ذکر بلند فرمایا اور ان تمام لوگوں کو بھی خوشخبری سنائی کہ جو میرے حبیب کا ذکر اور میرے رب کا ذکر اس طرح بلند کرتے ہیں، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، ان سے بڑھ کر کوئی اور میرے رب کو عزیز نہیں، حبیب نہیں۔ ایک خوبصورت بات آپ تمام کو بیان کروں گے انشاءاللہ، اس کے بعد ثنا خوانی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس محفل میں شامل ہو چکی ہیں آپ سب کی جانی پہچانی حضرت العزیز ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترمہ سہارا اعظم صاحبہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کی جانب بڑھیں گے۔ میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مجلس پہ بیٹھے اپنے اشاق کے ساتھ، یعنی اصحاب اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مذکور تھے، ذکر میں مصروف تھے۔ آپ کے ان پیارے پیارے اشاق سے آپ نے ایک بات کہی کہ میں ان عاشقوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو تم سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت، آپ کے عشق کا تو یہ عالم ہے، پھر حضور جہاں سے گزر جائیں آپ وہاں سے گزرنے لگتے، جہاں بیٹھ جائیں سنت نبی مان کر وہاں بیٹھنا اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے۔ آپ وضو فرماتے تو تاک میں کھڑے رہتے کہ آپ کے رخسار سے لگے وضو کے یہ پاک قطرے آپ کے دامن میں آ گرے تو دنیا کی ہر ایک نعمت سے بڑھ کر یہ نعمت ہو، ہر عیب دھل جائے، ہر ایک خرابی مٹ جائے، اللہ کے حبیب ہو جائے۔ تو اب سوال کہ وہ کون ہے جو میرے آقا سے، ان اشفاق سے، ان دیوانوں سے، ان جان ساروں سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یہی سوال اصحابہ کرام کی جانب سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ وہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے بعد میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو میرے ذکر کی محفل سجائیں گے، میری تعریف کیا کریں گے، مجھے یاد کیا کریں گے، جبکہ انہوں نے مجھے اور میرے حسن کو دیکھا بھی نہ ہوگا۔
ये मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की प्यारी महफिल है। ये मेरे आप का प्यारा आलीशान जिक्र है कि जिससे बढ़कर जिससे खूबसूरत कोई और जिक्र हो ही नहीं सकता। तो आइए मिलकर इसी जिक्र के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि खुदा की राह में जो घर लुटाए जाते हैं, खुदा की राह में जो घर लुटाए जाते हैं, बड़ी वो दौलतें उकबा कमाए जाते हैं। किसने घर लुटाया? फौरन याद आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो कुर्बानियां कि जिन्होंने घर बार सब लुटा दिया। मेरे आका ने पूछा घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? तो जवाब क्या आता है कि उनके लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तो क्या खूब बात कही शायर ने कि खुदा की राह में जो घर लुटाए जाते हैं, बड़ी वो दौलतें उकबा कमाए जाते हैं, और हुजूर अर्शे बरी पर बुलाए जाते हैं, मकान से कौनों मकान तक सजाए जाते हैं। और ये वो हबीब हैं जिनके लिए शबे मेराज, ये वो हबीब हैं जिनके लिए शबे मेराज हर एक हिजाब के पर्दे उठाए जाते हैं। अरे याद करो कि किस तरह कोहे तूर पर जाकर रब के हुजूर, रब की हाजिरी की इल्तिजा तो कोहे तूर पर कलीमुल्लाह ने भी की, मगर मेरे रब की जानिब से यह खिताब हुआ कि तुम इस नूर को, इस हुस्न को, इस तमाम तर तजल्लियात को देख न पाओगे, इसके लिए कोई और दिल बना है। तो ये दिल कौन है? शायर कहते हैं कि ये वो हबीब है जिनके लिए शबे मेराज हर एक हिजाब के पर्दे उठाए जाते हैं। और मेरे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे जानो दिल कुर्बान कि गुनहगार है जो भड़का रहे हैं नारे जहन्नम, उसे नबी मुकर्रम बुझाए जाते हैं। और इधर फरिश्ते लिखे जा रहे हैं मेरे गुनाह, इधर फरिश्ते लिखे जा रहे हैं मेरे गुनाह, वो अपने करम से मिटाए जाते हैं, वो अपने करम से मिटाते जाते हैं। अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, नूर अला नूर है, आपके जिक्र से कायनात का हर जर्रा मादूर है। आइए एक लम्हे को भी रुकते नहीं है, जितने लम्हात यहाँ बैठे हैं अब तो माशाल्लाह आखिर तक कुर्सियां भरने वाली हैं, तो कोशिश कीजिएगा जितने लम्हात बैठे हैं लबों पर दुरूद सजा हो। मेरे आका के जिक्र के साथ उसी इरादे से यहाँ आए हैं तो कोई और दुनियावी सवाल हमारे जहन में ना आए। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाएं। दावत कलाम दूंगी मोहतरमा सहर आज़म साहिबा। तेरी शान अम्मा नवालो, तेरी शान अम्मा नवालो, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। तेरे नाम पर मेरे खुदा, मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरी रूह की यही रज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब पे रहे सदा। ओ तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, तेरी रज़ा मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जो हिसाब राज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाते जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो। और मैं रहूं
حضور کے روبرو میں رہوں، حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گناہگار ہوئے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، کہ نہ ہو سکا تیرا حق ادا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، تیرا بدل و فضل ہے بے بہا، اور مجھے رکھنا حشر میں سرپرو، مجھے رکھنا حشر میں سرپرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ پڑھ لے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، پڑھ لے صلو علیہ وآلہ۔ جانا سب چاہتے ہیں مگر جائے گا کون؟ کہ جسے چاہا بلا لیا، جسے چاہا خدا بنا لیا، جسے چاہا حج پہ بلا لیا، جسے چاہا عمرہ کرا دیا۔ یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کی ہے فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور آپ سب کی طرف سے گزارش کہ کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کری، کوئی جا کے کہہ دے حضور سے میرے درد دل کی دوا کری، نہ میری نظر سے جدا ہو، نہ میری نظر سے جدا ہو، اور نہ مجھے نظر سے جدا کرے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں۔ وہ ہے جان دونوں جہان کی، وہ ہے جان دونوں جہان کی، ارے وہ نہیں تو کوئی جہان نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ پڑھ لے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ۔ کہ مدینہ مرکزی مہر و وفا ہے، مدینہ مصدری جود و صفا ہے، مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، کہیے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، تمہیں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر میں، اور جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں، کیونکہ آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ دیکھیے مدینے کا مرتبہ دیکھیے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اور جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، تم رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو، اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایسا محلہ مدینے میں ہے، کہیے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، اور سرور دو جہاں سے دعا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ہو نصیب چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو، ان کی فہرست میں سب کا ہی نام ہو، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے، تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اور اس ذکر کی کوئی مثال، کوئی اور مماثل ہمیں نہیں ملتا، میرے حبیب جیسا عظیم پیارا حسین کوئی اور نہیں ملتا، اور یہی بات شاعر نے کہی کہ لاؤ تو کوئی سید و سرور کے برابر، میرے حبیب میرے پیمبر کے برابر، ارے لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، اور لاکھوں ہیں زمانے میں، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، کوئی نہیں آقا تیرے جیسا تیرے برابر،
بے شک میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظیم کوئی اور ذات، آپ کے ذکر سے عظیم کوئی اور ذکر ہو ہی نہیں سکتا کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ میرے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دربار کی حاضری کا ذکر ہو رہا تھا، کعبۃ اللہ کی شان، اس کے جلال کی بات ہو رہی تھی، اور ابھی جیسے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا کہ مجھے بھی وہاں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ہم سب عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک ہی حسرت ہوتی ہے، ایک ہی دعا ہوتی ہے، اور خصوصی طور پر جب میرے آقا کے ذکر کی محفل میں آپ بیٹھتے ہیں تو اس وقت صرف یہی دعا ہوتی ہے، اللہ جس گنبد کا ذکر ہو رہا ہے وہ میں کبھی خود بھی تو دیکھوں، جس پیارے صحن کی ٹھنڈ کی بات ہو رہی ہے اس ٹھنڈک کو کبھی میرے بھی تو رخسار محسوس کریں، جس ہوا میں موجود خوشبو کو ہم سب یاد کر رہے ہیں، اے رب کریم کبھی میرا مقدر بھی تو فرما دے۔ اے اللہ اتنے گناہ ہیں، اتنی خطائیں ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، کبھی مقدر فرما کے وہاں جا کے سب عرضیاں سنا دوں اور تو سب سن کر میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر یہ بات جو شعراء نے اپنے اپنے انداز میں مختلف کلاموں میں کہی کہ وہاں جاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں رہتا، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں تو دن رات یہی یاد رہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ جب اللہ پاک نے یہ توفیق عطا فرمائی تو یقین کیجئے جب صحن کعبہ کی جانب قدم بڑھ رہے تھے تو ذہن میں بہت ساری دعائیں تھی، کچھ وہ جو کتابوں میں موجود ہیں، تمام رات یاد کرتے رہے، سفر ختم ہوگا تو یہ پڑھ دوں گی یہ پڑھ دوں گی، جب تک سیڑھیاں اتر رہی تھی تو سب یاد تھا۔ یقین کیجئے کہ جب نظریں خانہ کعبہ کی جانب گئی پھر کچھ یاد نہ رہا، اور جو کہتے ہیں نا کہ عالم بدل جاتا ہے، کیونکہ وہ عالم بھی کوئی اور عالم ہے، اور یہی دل کا عالم تھا کہ یہ میں کہاں آ گئی۔ ایک لمحے کو تو لگتا تھا کہ اپنی والدہ اپنی بہن اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آئی تھی، لیکن اس لمحے وہاں جانے کے بعد لگتا تھا کہ یہ میں ہوں اور کوئی نور ہے کہ جس نے اپنے بازوؤں میں مجھے سمیٹ لیا ہے اور کہتا ہے کچھ نہ کہے میں سب جانتا ہوں، بس دیکھتا رہے کہ نہ جانے پھر یہ موقع ملے نہ ملے۔ کعبۃ اللہ کی جانب نگاہ اٹھتی ہے تو دل کا عالم بدل جاتا ہے، خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں اتنی بری، میرے اتنے گناہ، میں تو ایسی، مگر میرے رب تم نے بھی بلا لیا۔ اور پھر یقین ہوتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، میرے مالک بلاتے ہیں، میرا اللہ بلاتا ہے، اور وہاں کی حاضری اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کے بعد اب حاضری ہم سب کا مقدر ہو جائے۔ دنیا کی ہر نعمت سے، ہر ایک نظارے سے بلند عظیم یہ نظارہ ہے جو آپ کے دل میں ایسے بھر جاتا ہے کہ کسی اور چیز کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جس ذکر کو سننے کے لیے ہم سب یہاں آ کر آج بیٹھے ہیں، اللہ پاک ہمارا یہاں آنا بیٹھنا، اس ذکر کو سننا، اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ دیوار پہ لکھا تھا کبھی نام محمد، اجالوں کا بسیرا ہے ابھی تک میری گھر۔ آج اگر یہاں بیٹھ کر ذکر کریں گے تو انشاءاللہ اسی ذکر کی برکت کو لے کر اپنے گھر کی جانب بھی جائیں گے، اور ہمارے ہر عمل میں اللہ کی برکت، اس کی جانب سے اس کا کرم شامل ہو جائے گا۔ آئیے ذکر کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ محترمہ نورین فائز صاحبہ بھی یہاں تشریف لا چکی ہیں، آپ سب کی جانی پہچانی عالم اسلام کی مشہور و معروف ثنا خانوں میں جن خواتین کا نام آتا ہے ان میں سے دو بہت پیارے نام یہاں میرے سامنے موجود ہیں، ان کی میں کیا تعریف کروں، بس دعا نکلتی ہے کہ جس طرح صف اول کی ثنا خانوں میں ان کا نام ہم دنیا میں یاد رکھتے ہیں، اللہ تو عاقبت میں بھی آخرت میں بھی اپنی بارگاہ میں بھی ان عظیم مبارک پسندیدہ خواتین کی فہرست میں ان کا نام، ان سمیت مجھ گناہگار کا بھی نام کہیں نہ کہیں چھوٹا سا نقطے جتنا ہی سے شامل کر دیا۔ آئیے ذکر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دعوت نعت دے رہی ہے محترمہ نورین فائز صاحب۔ تو پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ،
حسنا جمیع خصاله. تو پڑھیے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ. کہ جسے چاہا در پہ بلا دیا، جیسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ. اور تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تیرا جلوہ پیش نظر رہے، تجھے دیکھ کر جیا کروں، کہ تجھے دیکھ کر جیا کروں. کہ جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو، جہاں کوئی تیرے سوا نہ ہو، میں اسی فضا میں رہا کروں. تو پڑھیے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنا جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے بے شک فائدہ آپ تمام کے لیے ہے کہ درجات بھی بلند ہوتے ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا رہتا ہے. لیکن اس میں سب سے اچھی بات جو مجھے لگتی ہے کہ فرمایا گیا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے وہ جنت میں اپنا ایک درخت لگاتا ہے. سبحان اللہ. بات نہیں نا؟ سبحان اللہ. اب ہم خوش قسمتی سے خوش نصیبی سرکار کی محفل میں یہاں پر آ ہی گئے، تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مزید 4 سال لگے ہیں. تو جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی محفل اور رہ گئی ہے تقریباً، یا اس سے بھی تھوڑا کم ٹائم ہمارے پاس ہے. تو جتنا میں چاہوں گی کہ آپ جتنی مطلب سبحان اللہ کہیں گی، ناطقوں کی تو حوصلہ افزائی ہوگی، اس کو پتہ چلتا رہے گا کہ وہ کس طرح کے کلام پیش کر رہے ہیں، اس کو کس طرح کی دعوت مل رہی ہے. مجھے اچھا لگے گا، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ آپ تمام کا. جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھیں گی، آپ سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں گی، وہاں پر آپ کی جنت میں درخت لگتے رہیں گے. تو انشاءاللہ جس طرح ہم سرکار کی محفل ابھی سجا کے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی اسی طرح محفل انہی درختوں کے سائے میں سجائے جائیں انشاءاللہ. کہیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ. بہت مشہور زمانہ کا نام پیش کری ہوں، بہت پرانا، اور ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ناطقوں نے کسی نے یہ کلام پڑھ لیا ہو، کیونکہ جب بہت مشہور زمانہ کا نام ہوتے ہیں تو اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. تمام ناطقوں جو بہت مشہور کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سال میں تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی میرا ایسا کلام جو پہلے خواتین ناطقوں یہاں پر پڑھ کے جا چکی ہیں، اور اگر میں وہ دوبارہ پڑھ لوں تو اسی محبت کے ساتھ آپ اس کلام کو سنیے گا جس طرح آپ نے پہلی ناطقوں کو سنا تھا، تو مجھے اچھا لگے گا. کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کون کون سے کلام آپ کے سامنے پیش کیے اور آپ نے کب تک ان کو اچھی داد دی. تو جو میں پڑھی ہوں تو میرے لیے تو بہت نیا ہے، تو آپ اسی طرح سے مجھے بھی سنیے گا کہ نبیوں کے نبی امین کبھی
کونین کے بادی میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری آقا تیرا سواری۔ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں دیتے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، اگر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری آقا تیرا سواری۔ ان کی عنایتیں بچا جا رہا ہوں میں، ان کی عنایتیں بچا جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ تباہ جا رہا ہوں میں، احسان ان کا ہے کہ تباہ جا رہا ہوں میں، للہ سواری مجھ مولا سواریے، للہ سواریے مجھ مولا سواریے، للہ تھامی کے گرا جا رہا ہوں میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری آقا تیرا سواری۔ کہ برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک، برسوں ہوئے طیبہ میں بلایا نہیں اب تک تو کیا صبر مگر صبر بھی کب تک، اب تک تو کیا صبر مگر صبر بھی کب تک، یاد کے مقدر میں اگر آپ سے یارا، یا رب کے مقدر میں اگر آپ سے یارا، تو پہنچا دے مدینے میں مجھے اب کے رجب تک، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری آقا تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری مولا تیرا سواری، میں ہوں تیرا سواری آقا تیرا سواری مولا تیرا سواری۔ اپنا نہیں ہم کہ مارے گئے آقا، کوئی اپنا نہیں ہم کہ مارے گئے آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہوں نگاہ کرم گاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم۔ آپ ہی گن لیں گے ہماری خبر، آپ ہی گن لیں گے ہماری خبر، یا نبی آپ ہی گن لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے جائیں گے تاجدار حرم، نگاہ کرم تاجدار حرم، اور کوئی اپنا نہیں کہ مارے گئے
کہ مانیں گے آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. میرے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ذکر کی محفل سجی ہے اور ماشاءاللہ دیکھتے ہی دیکھتے آخر تک تمام پنڈال اب بھر چکا ہے اور میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ پروفیسر مقصود صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ دعوت دی وہ اور تمام انتظامیہ اس ٹیچر سوسائٹی کی محو ہے اس بات مصروف نظر آ رہی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اس محفل میں شامل شریک ہو سکیں اور بآسانی نہ صرف پہنچے بلکہ اس ذکر میں اس طرح سے مصروف و مشغول ہوں کہ خالی دامن آئے ہوں دامن بھر کے لے جائیں. اس نور اس ذکر سے اس طرح سے ایک ربط قائم ہو جائے کہ ہمیں دنیا کی ہر پریشانی ہمارے ذہن سے ہمارے دل سے نکل جائے. میرے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریک جہان کو منور کر دیا. آپ کا ذکر بھی ہمارے دل میں موجود تمام تاریکی کو دور کرتا ہے اور نور سے بھر دیا کرتا ہے کہ آپ کے نور نے میرے قلب کو جگمگا دیا. آپ کے نور نے میرے قلب کو جگمگا دیا. آپ کی چشمے ناز نے مست مجھے بنا دیا. اور آمنہ بی کے لال نے آمنہ بی کے لال نے محبوب ذوالجلال نے آمنہ بی کے لال نے محبوب ذوالجلال نے ڈنکا خدا کے نام کا کونین نے بجا دیا. ڈنکا خدا کے نام کا کونین نے بجا دیا. اور وادی طور پر جسے دیکھا نہ آپ نے کبھی وادی طور پر جسے دیکھا نہ آپ نے کریم اس کو میرے کریم نے پارا پہ جگمگا دیا. اس کو میرے کریم نے پارا پہ جگمگا دیا. تو میرے پیارے آقا کا ذکر ہو مدینے کی پاک گلیوں کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں کہ مدینے کے در و دیوار کی تو کیا بات کریں. ہم سب یوں تو ہٹے کٹے نظر آتے ہیں صحت مند نظر آتے ہیں لیکن یقین کیجئے یہاں کی صحت سے وہاں کی بیماری لوگوں کو زیادہ قریب ہوتی ہے دل سے. اور یہی دل کی آرزو ہوتی ہے کہ ہم مدینے پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے کبھی واپسی کا سفر نہ ہو وہیں کے ہو جائیں کہ مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. ارے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں وہاں بیمار اچھے ہیں. ماشاءاللہ میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود ہدیہ نام کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ماشاءاللہ ہماری محفل میں شامل ہو چکی ہیں ملک پاکستان کی مشہور و معروف ایسی ذاکرہ ایسی ماشاءاللہ عالمہ کے جب ذکر فرماتی ہیں تو ماشاءاللہ مجھے بھی ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. قلوب و اذہان منور ہو جاتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آئیے بلا تاخیر آپ کی جانب بڑھتے ہیں آپ کی خوبصورت انداز آپ کے الفاظ میں سنتے ہیں. مزید ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ امتیاز جاوید حافظ صاحبہ. السلام علیکم. حمد و ثنا ہے اس خدائے رب ذوالجلال کی جو کبھی برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا مگر ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں نعمتیں عطا فرماتا. اس کی نعمتیں ان گنت ہے بے حد و حساب ہے بے شمار. وہ ہر لمحہ عطا کرتا کیونکہ وہ رحمان ہے. کمزر اس کی عطاؤں کو گواہ بیٹھتا ہے. کمزر اس کی عطاؤں کو گواہ بیٹھتا ہے اور اعلیٰ ذر اس کی عطاؤں کو سنبھال لیتا ہے. سنبھال لیتا ہے تو ظاہراً اور باطناً
तरक्की और उरूज पाता है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि मोमिन का हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर होता है। तो वो कैसे बेहतर होता है? जाहिरन भी वो बड़ा होता है, जाहिरन भी वो तरक्की करता है, और बातिनन भी जब वो बंदगी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, शुक्र अदा करता है, हमदो सना करता है, जिक्र की महफिल में आ जाता है, तो उसका अगला दिन बातिनन भी बेहतर हो जाता है, उसको उरूज और तरक्की दे जाता है। आप देखें तो हमारी दीन की अलिफ बे जिसे मैं कहती हूँ वो कलमा तैयब है। जैसे आप हरूफ तहज्जी सीखते हैं किसी भी लैंग्वेज के लिए, उर्दू के अलिफ बे पे सीखेंगे, आप इंग्लिश के ABC सीखेंगे, मैथ के 1 2 3 सीखेंगे। तो ऐसे दीन के जो अल्फाबेट है, जो बुनियाद है, वो क्या है? एक छोटा सा कलमा। वो जब कलमा आप जुबान से अदा करते हैं तो एक ऐसे दायरे में आ जाते हैं जो दायरा अहले ईमान का दायरा है, नूर वालों का दायरा है, पाक लोगों का दायरा है, अल्लाह वालों का दायरा है, हुजूर से मोहब्बत वालों का दायरा है। वो एक छोटा सा कलमा जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का से कहा था कि एक कलमा पकड़ लो, दुनिया के अरबों अजब तुम्हारे मुती हो जाएगा। वो क्या है कलमा? जिसे हम पहला कलमा तैयब कहते हैं। मैं चाहूंगी कि मेरी बहनें एक दफा जुबान से अदा करें। बहुत हल्की आवाज है, एक बार फिर ऊंची आवाज से। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आपने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला से शुरू हुआ कि ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, और फिर कहा इल्लल्लाह, सिवाय उस अल्लाह के। हमने कहा, उसका तर्जुमा किया कि कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय उस अल्लाह के। अल्लाह वाले सूफिया क्या कहते हैं कि इसका मतलब ये है ला इलाहा इल्लल्लाह जब तूने अपनी जुबान से अदा किया तो इसका मफहूम यूं तुम्हारी रूह पर, कल्ब पर वारिद होना चाहिए कि अब इसके बाद कोई महबूब नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई महबूब नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई मतलूब नहीं सिवाय, कोई मौजूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। माशाअल्लाह टीचर्स एसोसिएशन के पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, फर्क मालूम होगा आपको, मुंतजिर और मुंतजर। मुंतजिर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो इंतजार करता है। मुंतजिर कहते हैं जो इंतजार करता है, और मुंतजर कहते हैं जिसका इंतजार किया जाता है। लेकिन हम किसे कहते हैं? नमाजों को, तहज्जुद गुजारियों को, रोजों को, दूसरों के लिए सदकात और खैरात देने के। तो उस अल्लाह की बारगाह में पेश हुई किसी शख्स की नेकियां, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये सब रद्दी की टोकरी में डाल दो, हमने कबूल नहीं की। पूछा कि ऐ अल्लाह, फरिश्ता कहता है कि मैं गवाही देता हूँ इस शख्स ने ये नेक अमाल किए, इस शख्स ने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, वो नेक अमाल कौन से है कि जिसके लिए फरिश्ता गवाही दे रहा है कि मैंने खुद देखा। ये करामत कातिबीन जो बैठे हैं ना कंधों पे, कहा कि मैंने लिखी है, मैंने देखा है इसको नेकियां करते हुए। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनकी इसके सारे अमाल जाया हुए। क्यों जाया हुए? हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, लम युरीदु वजही, ये कहीं भी मेरी रजा का ख्वाहिशमंद न था। नेकियां तो कर रहा था, अच्छे अमाल जाहिरन तो हो रहे थे, मगर उसकी नीयत में, उसके दिल में, उसके ख्याल में, उसके तसव्वुर में कहीं भी मेरा मुकरा न था, कहीं भी मेरी रजा न थी, कहीं भी मेरी खुशी न थी। तो अमाल सब जाया हो गए। तो जब भी अच्छा अमल करने लगे तो नियत करें कि मुझे इससे क्या चाहिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशी चाहिए। ज्यादा हो, जैसे मैंने यहाँ आना था तो पूछने वाले से हम कहते हैं निशानियां बताओ,
نشانی منزل کا پتہ دیتی ہے، نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ منزل کہاں پر ہے۔ فرمایا اے محبوب آپ خود نشانی ہے، یتلو علیکم آیاتنا، یہ قرآن نشانی ہے، قرآن اللہ سے ملاتا ہے، حضور اللہ سے ملاتے ہیں، جنہوں نے اپنی منزل اس رحمان کو بنا دیا وہ ان نشانیوں سے اس رب تک جا پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو آئے رحمان سے ملنے کے لیے، جو اس نشانی تک پہنچ جائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اے محبوب ان کے نفوس کو پاک کر دیجیے، ان کے قلوب کو پاک کر دیجیے، ان کی کثافتوں کو دھو ڈالیے، ان کی نجاستوں کو دھو ڈالیے۔ آج بھی آپ غور کریں تو ہمارے قلب کے اندر کئی طرح کی نجاستیں ہیں، کئی طرح کی کثافتیں ہیں، ہم خود غرض ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ جب آپ کسی کمرے میں جائیں، اندھیرے کمرے میں جائیں، اچانک سے روشنی ہو جائے، آپ کو نظر آئے کہ یہاں کیڑے مکوڑے ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے، تو سلیم الفطرت شخص کیا چاہے گا؟ سب سے پہلے اس کمرے کو صاف کیا جائے۔ نہیں، جب مسلمان ہو جاتے، صحابہ اسلام قبول کرتے، دل کے اندر روشنی ہوتی، دل کے اندر کی کثافتیں نظر آتی، تو اب ضرورت تھی دلوں کو پاک کیا جائے، دلوں کو صاف کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، میرا محبوب اپنی نگاہ کرم سے، اپنی اس کی میاں حسن نگاہ سے، اپنی گفتگو سے، اپنی پرتاثیر مجلس سے اے لوگوں تمہارے نفوس کا تزکیہ فرما دو۔ آ جائے لوگوں میلاد کی محفل میں آئے ہو، حضور کی محبت کا پیغام لے جاؤ، حضور سے براہ راست مانگو، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب جسے چاہے جب چاہے عطا فرما دے۔ اور حضور فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، رب عطا کر رہا ہے، ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ رب نے عطا میں کوئی حد نہ رکھی، حضور نے تقسیم کرنے میں کوئی حد نہ رکھی۔ جو آتا ہے لے کے جاتا ہے، جوڑیاں بھر بھر کے جاتا ہے، تو اس در سے کیوں نہ لگ جائیں جو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیتے۔ آج ہم کہاں کہاں نہیں بھاگتے لوگوں کے پیچھے ذرا ذرا سے کام کے، تو اللہ کی بندگی اور حضور سے محبت سیکھ دیں، بس ان در در کی ٹھوکروں سے نجات مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، اس محفل پاک کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں۔ ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں۔ چاند جن کی بلائیں لیتا ہے، اور ستارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ یا حبیب اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب بہنیں تشریف فرما ہو جائیں دعا کے لیے۔ مومنوں وقت رحمت رب ہے، مانگو جو دل کا مطلب ہے۔ اپنی اپنی دعاؤں کو، اپنی اپنی خواہشوں کو زیر لب لے آئیے۔ وہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا ہے۔ سب میرے ساتھ ہم آواز ہو جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكهف والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله آسمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين وسلم ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله صفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین۔ شرکائے محفل نے محبت سے شمولیت اختیار کی اور ذکر میں شامل رہے، درود پاک پڑھا، سنا، دین مبین کو سمجھنے کے لیے گفتگو کی گئی۔ اے اللہ، اس سارے عمل میں کوئی ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی کہیں زیر زبر کا فرق آ گیا ہو تو معاف فرماتے ہوئے اس محفل پاک کو، اس ذکر پاک کو قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے، ٹیچرز ہاؤسنگ سوسائٹی کی جنہوں نے اس محفل کو آرگنائز کیا، ان کی جانب سے، شرکائے محفل کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں ادباً تعظیماً خشوع و خضوع کے ساتھ نذرانتاً پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، آقا علیہ السلام کے طفیل تمام انبیاء رسول، پنجتن پاک خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیقین، شہداء، صالحین، پیران پیر دستگیر حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام بزرگان دین سے ہوتے ہوئے محفل کے جتنے آرگنائزر ہیں، ان سب کے جتنے رشتہ داروں میں سے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو شرکائے محفل ہیں، ان کے جتنے رشتہ دار، دوست، احباب میں سے لوگ رخصت ہو گئے، اے اللہ دیگر تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں جو ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان سب کی ارواح کو اصالِ ثواب کیا قبول فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت اور بخشش فرما، سب سے عذاب قبر کو دور فرما۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یا الہ العالمین اسے ہمارے لیے بھی توشہ آخرت بنا دینا۔ یا اللہ ہم سب کے لیے وقت نزا کو آسان کر دینا، وقت نزا کلمہ نصیب کرنا، شہادت کی موت نصیب کرنا، دین کی راہ میں موت نصیب کرنا، مدینہ پاک میں 2 گز زمین نصیب کرنا۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، تمام بے گھروں کو گھر عطا فرما، ہر ایک مقروض کو مولا قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جو بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ گئی ان کے لیے بہتر جوڑ کے زوج عطا فرما، بہتر جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہر گھر میں سکھ، چین اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ شرکائے محفل نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ کوئی اٹھا ہوا ہاتھ خالی نہ جائے، مولا حضور کے صدقے سے ہر ایک کی جولی بھر دے، ہر ایک کو مولا ہر ایک کو عطا فرما، ہر ایک کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ذکر پاک کو وسیلہ بنائے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا کی بھیک عطا فرما، حضور کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا الہ العالمین ابو بکر صدیق جیسا صدق عطا فرما، فاروق اعظم جیسا عدل عطا فرما، عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرما، علی حیدر کرار جیسی شجاعت عطا فرما، زہد و ورع عطا فرما۔ یا الہ العالمین جس نے دامے درمے سخنے اس محفل کے انعقاد کے لیے کوشش کی، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول و منظور فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، ان کے ظاہری باطنی مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اے میرے پاک پروردگار، یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو دشمنوں کی میلی نگاہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نیک حکمران، نیک قیادت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں دنیا میں ذلت و رسوائی کا شکار ہے، فلسطین میں، کشمیر میں، اے اللہ ان سب کو فتح عطا فرما، آزادی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما، ہم انتشار کا اور نفرتوں کا شکار ہو گئے، اے اللہ ہمیں ایک کر دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو حضور کی محبت میں ایک کر دے، اپنے دین پر ایک کر دے، ایمان میں ایک کر دے، مولا کامل کر دے۔ یا الہ العالمین یا رب العالمین وہ رات کا آخری پہر جب تیری رحمت آوازیں دیتی ہے کوئی ہم سے مانگنے والا جنہیں عطا کیا جائے، مولا ان لمحوں میں غفلتوں میں سو رہے ہوتے، یا اللہ ان لمحوں میں توبہ کی توفیق عطا فرما، مولا ان لمحوں میں سجدوں میں لذت اور حلاوت عطا فرما، یا اللہ ان لمحوں میں قیام کی توفیق عطا فرما، ان لمحوں میں دعا کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہگار گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھائے پھرتے ہیں، صبح سے شام تک گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، یا الہ العالمین ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ خیر کی راہوں پر چلنے کی سعادت عطا فرما، دین کی راہوں میں چلنے کی سعادت نصیب فرما، مولا اے بار الہ پاؤں ہمیں دیے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف بھی نصیب فرما، اے اللہ حرم پاک میں عبادت کی توفیق عطا فرما، مولا مدینہ پاک میں حضور کی بارگاہ میں بعد حاضری نصیب فرما، مولا اے بار الہ کسی قابل نہیں، یا رب تو اپنی ذات کا جلوہ دکھا مجھے، قابل نہیں ہوں میں اگر قابل بنا مجھے،
یا رب ہم سب کو اپنے جلوے عطا فرما، اپنی تجلیات دکھا۔ یا اللہ ہم اس قابل نہیں، ہمیں اس قابل کر دے، ہماری آنکھ کو اس قابل کر دے کہ حضور کا دیدار، حضور کے رخ انور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، ہمارے دل کی آنکھ کو کھول دے۔ اے اللہ ہمارے قلب کو پاک کر دے، نورانی کر دے۔ اے اللہ اس حرم میں، اس دل کے حرم میں اس کا مکین دل حضور کو عطا فرما، دل مسلم مقام مصطفیٰ سے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو حضور کی محبت کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ ایک بار پھر شرکائے محفل کے لیے، آرگنائزرز کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے، اسٹیج پر بیٹھنے والے سب لوگوں کے لیے دعا گو۔ اے اللہ ہر ایک کو ظاہری باطنی کامیابی، عروج اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی اس محفل کے لیے کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان سب کے گھروں سے ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونور عرشی وزینت فلکی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ سب بہنوں کو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ موجود ہیں کراچی کی گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی 16A میں، جہاں پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور یہاں پہ انتظامیہ موجود ہے۔ اور انتظامیہ سے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ تقریب آپ لوگوں نے دیکھی ہے، اور وہ تقریب کس طریقے سے منعقد کی گئی، کتنی شاندار تقریب تھی، اور میں کہوں گا کہ عالمی معیار کی تقریب تھی۔ کیونکہ جب ہم اس کے معیار کو اگر ہم پرکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے منظم بالکل، اور انتظامیہ کی جانب سے تمامی انتظامات بہت ہی شاندار کیے گئے تھے۔ تو سب سے پہلے طارق فضل صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو انہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں ان کے تاثرات یہ جانوں گا کہ انہوں نے تقریب کو کیسے دیکھا، اور ان کے لیے یہ تقریب کیا اہمیت رکھتی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں سید طارق فضیل نقوی، آج اس پروگرام میں عید میلاد النبی کے جلسے میں آیا۔ آپ یقین کریں اس سے پہلے بھی بہت سے پروگرام ہوئے یہاں پر، اور اسی میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے دل سے مجھے خوشی ہوئی دیکھ کر، اتنا اچھا پروگرام، ویل آرگنائز پروگرام، اور یہ پہلا میلاد ایسوسیشن نے کیا جو اتنا کامیاب میلاد، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ان کی، اور اس کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ایسوسیشن کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ تمام حضرات دل و جان سے دن رات اس سوسائٹی کے لیے محنت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور آج یہ سوسائٹی نے جو پروان چڑھی ہے انہی لوگوں کی بدولت ہے۔ اور آج ان لوگوں نے جو عید میلاد النبی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے اور خیر و برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو اور ترقی دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور میں ان سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ طارق فضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور وہ تقریب میں موجود ہیں، اور وہ تمامی کیونکہ ٹیم وہاں پر موجود تھی، وہاں پر وہ بھی موجود تھے۔ میں نے موقع جانتے ہوئے وہاں پہ ان سے گفتگو کر لی، ان سے جان لیا، ان سے پوچھ لیا کہ ان کے اس تقریب کے حوالے سے کیا تاثرات تھے۔ یہاں پر واجد بھائی موجود ہیں، یہاں پہ صلاح الدین بھائی موجود ہیں، تو ان لوگوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے میں بات کر لوں۔ آفس میں آنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ انتظامی معاملات آپ نے وہاں پر دیکھ لیے، اور ساتھ ساتھ جو ویڈیوز چل رہی ہیں پورے انتظامی معاملات کی، وہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں واجد بھائی سے پوچھیں گے، واجد بھائی سے بات کریں گے، پھر صلاح الدین بھائی سے بات کریں گے کہ بھائی اتنی شاندار تقریب، اتنی اعلیٰ معیار کی تقریب، عالمی معیار کی تقریب، اس کے بارے میں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو واجد بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ واحد بھائی یہ تقریب کا آئیڈیا کیا تھا، کیسے آیا، اور پھر اس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کیا کیا انتظامات ہوئے، تقریب کو یہاں تک لے کر آئے، اور اس کی پوری اگر میں آپ سے ایک جامع اس کی پوچھوں کہ آپ نے جو نا اس تقریب کے انتظامات کو اور اس تقریب کے تمام معاملات کو کیسے کیا، تو یہ ایک بڑا سوال ہے، یہ میں جاننا چاہتا ہوں بنیادی طور پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانش بھائی سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری سوسائٹی کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے، اور الحمدللہ
اس سوسائٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے اسکیم 33 کے اندر کہ ہماری ایک ویلفیئر ایسوسیشن ہے اور پوری ایک کیبنٹ ہے 11 افراد پر مشتمل ہے جو کہ ان سارے معاملات کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایم سی ہے, اس کے ہمارے سیکریٹری طارق حسین صاحب ہیں اور چیئرمین ربانی صاحب, ان کی پوری ایک ٹیم ہے, ان کا بھی ایک ٹیم ورک ہے. الحمدللہ باہمی اتحاد ہے, اتفاق سے باہمی مشاورت سے ہم سارے کام کرتے ہیں. چونکہ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ جس طرح اس سوسائٹی کا معیار ہے کراچی کے اندر اسکیم 33 کے اندر ٹاپ 10 سوسائٹیز کے اندر سب سے نمبر 1 سوسائٹی گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی سیکٹر 16 ہے, اس کو یہ اعزاز حاصل ہے. اور الحمدللہ یہاں رہنے والے لوگ جتنے بھی فیملیز یہاں رہتی ہیں بڑے سویلائز لوگ ہیں, پڑھے لکھے سلیے سمجھدار لوگ ہیں, اور سوسائٹی کے اندر ایک بہترین ماحول پایا جاتا ہے کہ جس سے سارے کے سارے رہنے والے یہاں پر مطمئن ہیں. تو ہمیشہ سے ہماری کوشش یہ رہی ہے اور یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ جتنے بھی ہم پروگرام ارینج کرتے ہیں وہ 14 اگست کے حوالے سے ہوں یا اوت منی کے حوالے سے ہوں یا الیکشن کے حوالے سے ہوں یا یہ جو تقریب کا انعقاد کیا گیا, یہ سارا کا سارا باہمی مشاورت کے بعد ہی ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم سب ساتھی سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمیں کوئی ایسا پروگرام ارینج کرنا چاہیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ عام ہوں. اور یہ بہترین ذریعہ ہے درس و تدریس کا کہ جہاں پر عید میلاد النبی کا سلسلہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کھول کے اس کی تعریف بیان کی جائے, اور اس ذریعے سے لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات خداوندی کو پہنچایا جائے. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اور دیکھیں میں ایک ادنا سا شخص ہوں لیکن یہ سارا کا سارا کریڈٹ ہماری پوری کیبنٹ کو جاتا ہے, اور بالخصوص ہمارے سرودین بھائی ہیں, ہمارے ضمیر احمد جعفری صاحب ہیں, ہمارے منظور بھائی ہیں, ہمارے سعید بٹ صاحب ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے محمد اسلم قریشی صاحب جو ہمارے صدر ہیں وہ بھی ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ سارے کے سارے لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس مرتبہ چونکہ ربیع الاول ربیع الثانی کا مہینہ تھا تو ہم کوئی ایسا معیاری پروگرام ارینج کریں کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اور فائدہ دیکھیں یہ چونکہ فتنوں کا دور ہے, پرفتر دور ہے, لوگ صدیے کہ ہر طرف اگر آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو فتنے نظر آئیں گے. تو ہم اس فتنے کے دور میں کوشش یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے, اور اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا ذکر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اور دیکھیں سودا انسان کی نیت کا ہے, جب نیتیں صاف ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ منزلوں کو آسان فرماتے ہیں. اور الحمدللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے سارے ساتھی بڑے ذمہ دار ہیں, بڑے رسپانسیبل ہیں, اور شکر الحمدللہ کہ سب دیندار لوگ ہیں, ذہنی یکسوئی کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ دن رات کوشش کرتے ہیں. اور کسی کو دیکھیں کوئی لالچ نہیں ہے. جب یہاں کوئی لالچ نہیں ہے تو ہمارے درمیان خدا کا شکر ہے کوئی اختلاف نہیں ہے, اختلاف رائے نہیں ہے, کوئی تنازع نہیں ہے. ہم سب مل کے بڑی دلجوئی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اس جیسے سوسائٹی ہماری معیاری ہے اسی طرح سے اس معیاری پروگرام یہاں پہ ارینج کیے جائیں. اور اگر آپ پچھلے سابقہ دوروں میں چلے جائیں, ہر سال آپ دیکھیں ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف سوسائٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں, بلکہ جتنے سوسائٹی کے لوگ ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے لوگ باہر سے آتے ہیں ہمارے ایونٹ میں شرکت کرنے کے لیے, اور مستفید ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, اور انہیں روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو یار اس علاقے کے اندر یہ سوسائٹی کی انتظامیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سوسائٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ ایونٹ ارینج کرتی ہے. اسی طرح سے دیکھیں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سوسائٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر عید کی نماز کئی ہزار لوگ پورے اسکیم 33 سے دور دراز علاقوں سے لوگ عید, خاص طور پہ عید الفطر, عید الاضحیٰ کی نمازیں لوگ پڑھنے آتے ہیں. تو دیکھیں یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ سوسائٹی کی سرزمین کو, کہ جہاں ہم لوگ رہائش پذیر ہیں, کہ ہزاروں آدمی یہاں آ کے اس زمین کے اوپر سجدہ ریز ہوتا ہے. تو دیکھیں خدا کا شکر ہے. میں تو کہتا ہوں سوسائٹی میں رہتے ہوئے جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے, جتنا خدا کا شکر ادا کیا جائے کم ہے, کہ بہت بہترین ماحول ہے, بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں ذکر کیا کہ جی ہم نے جو ہے ٹیچر سوسائٹی سیکٹر 16 کے حوالے سے ہم نے ایک نیا یوٹیوب چینل جو ہے لانچ کیا ہے. تو تانش بھائی میں اس کے لیے آپ کا جو ہے شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی جو ہے وہ ایفرٹس ہیں, آپ کی ہمت ہے کہ آپ اس سوسائٹی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اور اس قسم کے پروگرام جو ہے وہ کور کرتے ہیں.
میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں یہ امید ہے اللہ نے چاہا تو اس قسم کے پروگرام انشاءاللہ ہم سالانہ بنیاد پر کرتے رہیں گے اللہ نے چاہا تو. سر بہت شکریہ. اس شاندار تقریب کو کور کرنے کا موقع مجھے ملا اور یہ مجھے اعزاز حاصل ہوا کہ ایک شاندار تقریب جو ہے وہ میں نے کور کی. اور ایک واجد بھائی نے ایک بات بولی ٹیم ورک. تو ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے چاہے اسپورٹس ہو چاہے دینی معاملات ہو کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر آپ چلے جائیں ٹیم ورک جو ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اس سوسائٹی کی انتظامیہ میں جو ٹیم ورک میں اتحاد میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. اتنا شاندار اتحاد اور کوارڈینیشن سب سے بڑی بات ہے صحیح, کیونکہ بڑے بڑے ایونٹ اس سے پہلے بھی میں کور کرتا رہا ہوں اور جب میں نے ان لوگوں کی یونٹی دیکھی ان لوگوں کی کوارڈینیشن دیکھی وہ ایک شاندار تھی. تو اسی سلسلے میں صلاح الدین بھائی یہاں پر موجود ہیں. وہ اس گروپ کے اس ٹیم کے اس انتظامیہ کے ایک ایسے ممبر ہیں جو اپنے مختلف انداز میں آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے, کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, صحیح جان ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے. صحیح, تو ان سے بات کرتے ہیں. انہوں نے اس پوری تقریب میں جو انتظامات دیکھے جو انتظامات کیے جو محنت کری تو ان کے تاثرات یہاں پر بھی بہت ضروری ہیں. میں لینا چاہوں گا, ان سے بات کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلط بھائی کیسے اس کو اگر آپ جو نا وہ اس پوری اس کو ایک بڑے کینوس پہ اتاریں گے اس پوری تقریب کو تو کس طریقے سے؟ دانش بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہماری سوسائٹی کے نام سے جو ایک نیا یوٹیوب پہ چینل لانچ کیا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس پروگرام کے سلسلے میں اتنا عرض کروں گا, واجد بھائی تو تفصیلاً آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ہمارا یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. الحمدللہ ہم سب ساتھی نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ اس کام کو ہمیشہ سر انجام دیتے ہیں. ہم اپنی سوسائٹی میں سالانہ بنیادوں پر مختلف ایونٹس منعقد کرتے رہتے ہیں. ہمارے ذہن میں اکثر یہ پروگرام آتا تھا کہ ہماری خواتین کے لیے ہم کوئی ایسا پروگرام ارینج کریں جس میں وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو کافی غور و خوض کے بعد کیونکہ مہینہ بھی مناسب تھا, ہم ربیع الاول میں نہیں کر سکے تو ربیع الثانی کا مہینہ تھا, ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس سوسائٹی کی خواتین پر ایک محفل میلاد سیرت النبی کانفرنس منعقد کریں جس میں انہیں دین کی آگاہی بھی حاصل ہو اور ہماری سوسائٹی میں اس کی خیر و برکت بھی نظر آئے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا. خالصتان سوسائٹی کی ہر گھر سے تمام خواتین کو ہم نے مدعو کیا, دعوت دی. الحمدللہ ہمیں بہت اچھا ریسپانس ملا. ہماری سارے سوسائٹی کی مائیں بہنوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی اور اس فنکشن کی کامیابی کے بعد ہمارے حوصلے بلند ہوئے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ ہر سال باقاعدگی سے ہم اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے اور اس سوسائٹی میں اس قسم کی تقاریب کو انعقاد کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی زبردست پروگرام ہوا. اچھا یہاں پر جو ہے صلاح الدین بھائی سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا. عموماً سوسائٹیز میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو نا وہ انتظامات تو کر لیے جاتے ہیں مگر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے. یہ ایک بہت عام سی بات ہے کسی بھی سوسائٹی کے. واجد بھائی نے کہا کہ کراچی کی ٹاپ 10 سوسائٹیز میں نام آتا ہے تو یقینی طور پہ ایسے تو نہیں آتا ہوگا. محنت کی ہے, انتظامات کیے ہیں, چلایا ہے معاملات کو, آگے بڑھایا ہے معاملات کو, ہمت لگن محنت کے ساتھ. تو ایک میجک آپ کو میں بتاؤں یہاں پر, وہ میں نے کیونکہ میں شروع سے آپ پوری تقریب میں نے کور کی, آپ لوگ انتظامات بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ جو نا شروع ہوئی تقریب اور اختتام ہوئی دونوں بہت شاندار ہوئے. کوئی بد نظمی کوئی بدمزگی کسی بھی قسم کی کوئی بھی شور شرابہ یا کہیں بھی کوئی اونچ نیچ 19-20 بھی نہیں ہوا. اس کے بارے میں جو نا وہ یہ تاثرات جو نا وہ ایک میں یہاں پہ چاہوں گا کہ صلاح الدین بھائی آخر میں اگر اس بارے میں مجھے بتائیں. دراصل یہ جیسا کہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ یہ ہمارا ایک ٹیم ورک ہے اور الحمدللہ یہاں کے رہائشی بھی تمام تعلیم یافتہ باشعور ہیں اور وہ اس چیز کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں اور انہیں اچھی طرح آگاہی ہے اس بات سے کہ ان کی منتخب کردہ یونین جو ہے وہ رات دن خلوص دن سے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام سر انجام دیتے رہتے ہیں. لہٰذا جب بھی کوئی مسئلہ ہو, اسٹوڈنٹس نوجوانوں کا کوئی فیسٹیول ہم کرائیں, ٹورنامنٹ کرکٹ کا فٹ بال کا ٹورنامنٹ کا ہم انعقاد کراتے رہتے ہیں. 14 اگست کا بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے یہاں پر جس میں سوسائٹی کے چاروں طرف کی سوسائٹیز کے لوگ بھرپور انداز میں شرکت کرتے ہیں اور اس سے محظوظ ہوتے ہیں. تو اس کی کامیابی کا نتیجہ صرف میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ہمارے دوست سب الحمدللہ
ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. ہمارے دلوں میں خلوص ہے, نیتیں ہماری صاف ہیں, ہمیں کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے. ہم گزشتہ 7 سال سے اس یونین کو ہم چلا رہے ہیں, یونین میں ہم خدمت انجام دے رہے ہیں. اس سے قبل یہاں پہ اس یونین کا اس قسم کا کوئی تصور نہیں تھا. اس سے پہلے صرف سوسائٹی والے ہی مینٹین کیا کرتے تھے اور ان کے کوئی نمائندے ہوتے تھے تو وہ اس کو چلاتے تھے. لیکن جب سے ہم لوگوں نے اس کو ٹیک اوور کیا, انتخابات کے ذریعے ہم منتخب ہو کر آئے ہیں اور 7 سال سے ہم الحمدللہ اس کو چلا رہے ہیں. اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم سر انجام دیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جو بہتری ہو سکے گی سوسائٹی کے لیے ہم کریں گے. 2-3 بڑے پروجیکٹ ہمارے ذہنوں میں ہیں, ہماری ابھی سوچوں میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ابھی میٹنگوں میں طے کریں گے. جیسے ہی اس کو ہمیں گو ہیڈ ملے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ بڑے پروجیکٹ سر انجام دیں گے اور سوسائٹی کو آپ نئے انداز سے دوسرے طریقے سے ابھرتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے دیکھیں گے. انشاءاللہ جناب, اسی دعا کے ساتھ یہاں پہ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا, اور ایک بار پھر آپ سے کہوں گا گورنمنٹ ٹیچر سوسائٹی 16A نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کر دیا ہے, اور یہ اس کی پہلی تقریب تھی یوٹیوب چینل پہ جو لوڈ ہونے کے لیے جا رہی ہے. باقی جو اس سے پہلے تقریب ہوئی ہیں وہ بھی اس چینل پہ لوڈ ہو جائیں گی. آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہاں پر اتنی شاندار تقریب ہو رہی ہے, تاکہ اعلیٰ معیار جو ہے وہ سب طرف پھیلے. لوگ اس طریقے کے انتظامات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں اپنی سوسائٹیز میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.